بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب استحباب المال والعمر للطاعت۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 450 ہے، اور یہ باب ہے طاعت و بندگی کے لیے مال اور عمر کو بہتر سمجھنے کا۔ استحباب یہ باب استفعال کا مصدر ہے، یعنی محبوب سمجھنا، پیارا جاننا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنے کے لیے مال اور عمر کو بہتر سمجھنا۔ تو بلا شبہ مال یہ آدمی کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اس معنی کر کے کہ کچھ مال رہے گا تو اس کے ذریعہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں گے، اس کے حقوق اچھی طرح سے ادا کریں گے، مساکین اور فقراء کا تعاون کریں گے، تو ایسی صورت میں وہ مال اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح سے عمر کا بھی حال ہے کہ اگر بندہ نیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت بندگی کرتا ہے، تو عمر جتنی لمبی ہوگی اس کے حق میں اتنا ہی مفید ہوگی۔ تو اس باب میں اسی قسم کی احادیث نقل کرتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال اور عمر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی کے لیے بہتر ہیں۔ باب استحباب المال والعمر للطاعت۔ اطاعت و بندگی کے لیے مال اور عمر کا بہتر سمجھنا یا محبوب جاننا۔ پہلی فصل۔ ان سعد قال، حضرت سعد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پرہیزگار، مالدار، گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے، بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ تو التقی جو پرہیزگار ہو، اوامر کو بجا لاتا ہو، منہیات سے باز رہتا ہو، اس کے اندر خدا کا خوف و خشیت ہو۔ دوسری چیز الغنی، وہ مالدار ہو۔ غنی کا ایک معنی یہ ہوا کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو، یا دل کے اعتبار سے غنی ہو، یا یہ کہ وہ مالدار ہو۔ تو یہاں مالدار جو معنی کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ جس باب کے تحت یہ حدیث نقل کی گئی ہے اس باب میں مال ہی کا ذکر ہے، کہ باب استحباب المال۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہاں غنی سے مراد مالدار ہے۔ تو اللہ کا وہ بندہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، مالدار ہو، اور الخفی اور گمنام ہو، یہ تین چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے، اسے محبت کرتا ہے۔ گمنام کی بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ گمنام ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ مالدار ہونے کے باوجود نام و نمود کے لیے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ چپکے سے خرچ کر دیتا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ گمنام ہے۔ ان آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں، آدمی 100-200 روپے بھی خرچ نہیں کرتا ہے اور اس سے بہت زیادہ کا وہ اخبار میں چھپ جاتا ہے۔ تو یہ ہے آدمی اپنا خوب پرچار کرنا چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، تو اس میں ریا ہے، دکھاوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی متقی، مالدار، گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وذکر حدیث ابن عمر لا حسد الا فی اثنین۔
اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کہ لا حسد الا فی اثنین، یہ باب و فضائل القرآن میں ذکر کی جا چکی ہے، یعنی مصابیح میں وہ حدیث یہی تھی، لیکن مشکات میں اسے باب و فضائل القرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ تو اسی لیے یہاں بیان کر دے رہے ہیں کہ یہ حدیث کو یہاں تلاش نہ کرے کہ یہاں سے ہم نے وہاں منتقل کر دی ہے۔ اس طرح سے ایک فصل ختم ہوئی، اب دوسری فصل، یعنی اس فصل میں صرف ایک حدیث ہے، ایک حدیث اور تھی اس کو وہاں منتقل کر دیا۔ الفصل الثانی عن ابی بکرۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر۔ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ای الناس خیر، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ قال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، یعنی لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر دراز ہو، عمر لمبی ہو، اور اس کا عمل اچھا ہو، بہتر ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت کے ساتھ اگر عمر دراز ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر دراز ہو اور جس کا عمل اچھا ہو۔ قال، سائل نے پھر پوچھا، فأی الناس شر، تو لوگوں میں برا کون ہے، شر کون ہے لوگوں میں؟ قال، من طال عمرہ وساء عملہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدتر وہ شخص ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ تو عمل جب برا ہوگا، عمر دراز ہوگی، تو اس کے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، بالکل وہ لوگوں میں برا ہے۔ رواہ احمد و دارمی، اسے امام احمد اور دارمی نے روایت کیا۔ وعن عبید بن خالد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین رجلین، حضرت عبید ابن خالد سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مردوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یعنی ایک مرد کو دوسرے مرد کا بھائی قرار دیا، یعنی وہ نسبی بھائی نہیں تھے، لیکن حضور نے معاشی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہجرت کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، یعنی بعد میں مہاجرین میں سے ایک مہاجر کو انصار میں سے ایک کا بھائی بنا دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مردوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کا اللہ کی راہ میں انتقال ہو گیا، یعنی ایک اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ فَقُتِلَ، ان دونوں میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ثم مات الآخر بعدہ بجمعۃ او نحوها، تو ایک اس میں ہے بعدہ بجمعۃ اور بعض نسخوں میں ہے بعد جمعۃ او نحوها۔ پھر دوسرا بھائی جو زندہ تھا اس کا انتقال ہو گیا پہلے بھائی کے انتقال کے بعد، کتنے بعد؟ بجمعۃ، ایک ہفتہ یا اس کے مثل، یعنی ایک ہفتہ یا قریب ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے دونوں کی اس آخری زندگی میں قریب ایک ہفتے کا فرق ہوا۔ فصلوا علیہ، تو صحابہ نے اس کی نماز ادا کی، نماز جنازہ پڑھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قلتم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا کہا، یعنی اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں حاضر ہوئے، اس کے لیے تم لوگوں نے کیا دعائیں کی؟ قالو، تو صحابہ نے عرض کیا، دعونا اللہ ان یغفر لہ ویرحمہ، ہم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اسے بخش دے،
وَيَرْحَمَهُ اور اس پر رحم فرمائے، وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ اور اسے اس کے بھائی سے ملا دے۔ یعنی اس کا جو بھائی قریب 1 ہفتے پہلے دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اور وہ شہید ہوا ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے، تو ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ اسے اس کے بھائی سے ملا دے۔ تو گویا ان حضرات نے اپنے خیال سے اس کے حق میں بہتری کی دعا کی کہ وہ شہید ہوا ہے اور یہ شہید نہیں ہوا، اپنے گھر ہی انتقال کر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بھائی سے ملا دے، یعنی اس کا درجہ بھی بڑھا دے۔ تو 3 باتوں کا ذکر کیا ان حضرات نے، ایک تو اللہ اسے بخش دے، دوسرے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اور تیسرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بھائی سے ملا دے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کا مرتبہ کم ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، جب ہی نہ یہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ اسے اس کے بھائی سے ملا دے، تو آخر اس کی نمازیں کہاں گئیں اس کی نماز کے بعد؟ یعنی 1 ہفتہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور 1 ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو 1 ہفتے جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس نے تو نہیں پڑھی نا، تو اس سے 1 ہفتہ زیادہ نمازیں پڑھی اس نے نا، تو نمازیں کہاں گئیں؟ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ اور اس کا عمل اس کے عمل کے بعد کہاں گیا؟ یہ تو نمازوں کا مسئلہ ہو گیا، اور جو نیک کام اس نے کیے 1 ہفتے میں وہ تو نہیں کر سکا نا۔ او قال صیامہ بعد صیامہ، یا ارشاد فرمایا کہ اس کے روزے کہاں گئے اس کے روزوں کے بعد؟ جب تک وہ زندہ تھا روزے رکھا، اس نے بھی روزہ رکھا، اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی روزے رکھے اس نے، تو وہ روزے کہاں گئے؟ پھر اس کے بعد حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، یقیناً ان دونوں کے مرتبے میں جو فاصلہ ہے، لما بینہما یقیناً جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی ان دونوں کے مرتبے میں جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ کتنا ہے؟ ابعد مما بین السماء والارض، اس سے زیادہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی جو شخص بعد میں دنیا سے رخصت ہوا ہے تو چونکہ 1 ہفتے اس سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اس نے، 1 ہفتے اس نے زیادہ عمل خیر کیا، اس سے زیادہ روزے رکھے ہیں، اس لیے اس کا مرتبہ اس پہلے شخص سے اتنا زیادہ بلند ہے جتنا کہ زمین سے آسمان بلند ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو تو یہ بہت بہتر ہے۔ 1 ہفتے کا خالی فرق ہوا اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے مرتبے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین سے آسمان کے درمیان ہے، بلکہ اسے ابعد کہا، اس سے بھی زیادہ۔ اب ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلے انتقال ہوا تھا وہ تو شہید ہوا تھا، اور شہید کے تو بڑے فضائل و مناقب ہیں، اور جس کا بعد میں انتقال ہوا وہ تو شہید نہیں ہوا، تو پھر یہ شہید سے کیسے بڑھ گیا؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر شہید غیر شہید سے افضل ہے۔ شہادت کا اپنا ایک درجہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شہید ہو وہ باقی سے افضل ہی رہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت نیک، بہت صالح ہو، بہت متقی پرہیزگار ہو، نمازوں کا پابند ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اس کے مال کے حقوق ادا کرتا ہو، حج کر چکا ہو اور بہت سارے نیک کاموں کر چکا ہو، لیکن وہ میدان کارزار میں نہیں جا سکا، یا تو اسے موقع ہی نہیں ملا یا کسی وجہ سے نہیں جا سکا ہو۔ اور ایک دوسرا آدمی جس کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، بس موقع آ گیا جہاد میں جانے کا اور چلا گیا اور شہید ہو گیا، تو کیا وہ اس سے بھی افضل ہو جائے گا؟ ایک درجہ وہ بھی ہے اور اس کے زیادہ بہت عمل کر چکا ہے یہ، تو یہ ضابطہ نہیں ہے کہ ہر شہید دوسرے سے افضل ہی ہے۔ اس لیے اگر یہ اس کا مرتبہ اس سے زیادہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ
اگرچہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوا، لیکن چونکہ اس کا بھائی تھا، جس طرح سے وہ میدان کارزار میں جایا کرتا تھا، جہاد میں شریک ہوتا تھا، ویسے یہ بھی جاتا تھا، یہ بھی شریک ہوتا تھا۔ اب رہ گیا مسئلہ شہادت کا، یہ تو اپنے بس میں ہے نہیں۔ جب آدمی میدان جہاد میں جا رہا ہے تو جذبہ شہادت اسے لے جا رہا ہے، اور شہادت کا جو عزم ہے، جو اس کا حوصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ محبوب ہے، یہ اجر و ثواب کے لیے کافی ہے۔ شہادت مل ہی جائے، یہ آدمی کے بس میں تو نہیں ہے نا، اپنے کو تو نہیں مار لے گا کوئی نا، گیا مقابلہ کر رہا ہے اور وہ اللہ نے اسے محفوظ رکھا، غازی بنایا، یہ کم اجر کی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ اپنے عزم کی بنیاد پر اور نیک نیتی کی بنیاد پر اور ان ایک ہفتے کے اعمال کے زائد ہونے کی بنیاد پر اس سے بہت افضل اور برتر ہو گیا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی کبشۃ الانماری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور ابو کبشہ انماری سے مروی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا ارشاد فرمایا حضور نے؟ ثلاث اقسم علیہن، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، یعنی وہ قسم کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہیں، ایسی 3 چیزیں ہیں۔ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَحْفَظُوهُ، اور میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں تو تم اسے محفوظ کر لو۔ اب وہ 3 چیزیں جسے حضور قسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، رہی وہ 3 چیزیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، ایک چیز کیا ہے کہ یقیناً اس کسی بندے کا مال صدقہ اور خیرات کے سبب سے کم نہیں ہوا، یعنی صدقہ اور خیرات کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے، اس بات کو قسم کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ یا حضور نے اس پر کیا قسم ذکر فرمائی کہ 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ اور خیرات کے سبب سے کم نہیں ہوا۔ تو گویا اگرچہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کتنا مال نکل گیا، لیکن حقیقت میں وہ کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اور بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ تو صدقہ اور خیرات کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوا، ایک بات ہوئی ہو گئی۔ دوسری چیز، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّةً، اور کسی بندے پر ظلم نہیں کیا گیا کہ بندے نے اس پر صبر کیا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس بندے پر بھی ظلم کیا گیا اور اس نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے مرتبے کو بڑھا دیا، عزت بڑھا دی اس کی۔ آپ دیکھ لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بہت ظلم ہوا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، صبر کیا انہوں نے، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو گیا، بہت بلند ہو گیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل پر ظلم کیا گیا خلق قرآن کے مسئلے میں، انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت بخشی۔ تو جب بھی کسی بندے پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی اور اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیا۔ یہ بات بھی قسم کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اگر کہیں حق بات کہنے کی وجہ سے ہم پر ظلم ہو، زیادتی ہو اور بظاہر ذلت و رسوائی بھی معلوم ہو، پھر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی وجہ سے بے پناہ عزت دے گا۔
دو باتیں ہو گئی. تیسری چیز ولا فتح عبد بابا مسألۃ الا فتح اللہ علیہ بابا فقر. اور کسی بندے نے لوگوں سے سوال کا دروازہ نہیں کھولا مگر یہ کہ اللہ نے اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیا. یعنی جب کوئی بندہ لوگوں سے مانگنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اب وہ ہمیشہ مانگتا ہی پھرتا ہے. اس لیے بندے پر محتاجی آئے، فاقے کی نوبت آئے، پریشانی آئے، جب بھی صبر کرنا چاہیے اور کسی کے آگے دست سوال نہیں پھیلانا چاہیے. آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کا رزق مہیا فرما دے گا، اور آپ لوگوں کے سوال سے محفوظ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو جس نے بھی لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولا، یعنی مانگنا شروع کیا، تو اللہ نے اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیا، یعنی محتاجی اس پر مسلط کر دی. یہ تین باتیں ہیں، تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں ان پر قسم کھاتا ہوں. اتنی پختہ اور اتنی یقینی بات ہے. حضور کا ارشاد خود ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہاں یقینی چیز ہے، لیکن حضور قسم کھا کر کے بیان فرمائے پھر اس کے یقین کا عالم کیا ہوگا. یعنی کسی طرح سے اس میں شک نہیں کیا جا سکتا جو حضور نے یہ ارشاد فرمایا. اور آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اس کے مناظر خود دکھائی دیں گے. جس نے ایسا کیا ایسا ہوا. وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَحَفَظُوهُ. اور رہی وہ بات جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں تو تم اسے محفوظ کر لو. تو فقال انما الدنیا لأربعة نفر. یہ حدیث وہی ہے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں تو تم اسے محفوظ کر لو. انما الدنیا لأربعة نفر. دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے. یہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے. وہ کون 4 آدمی ہیں؟ عبدن اور عبدن دونوں اعراب رکھا ہے نا. ما قبل سے بدل ہو یا اس کا بیان مانے تو عبدن ہو جائے گا، اور احدہما ثانیہما کہنا شروع کریں تو یہ عبدن ہو جائے گا. تو عبدن رزقہ اللہ مالا و علما. ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال اور علم عطا فرمایا، مال بھی دیا اور علم بھی عطا فرمایا. فہو یتقی فیہ ربہ. تو وہ بندہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، یعنی مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے. وَيَصِلُ رَحِمَهُ. اور قرابت کو جوڑتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے. وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ. اور مال میں مال کے حق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے. یعنی مال میں جو مال کے حقوق ہیں وہ سب ادا کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. سے مال میں زکوٰۃ ایک حق ہے، فقراء مساکین کو دینا ان کا حق ہے. یہ سارا کام کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فہذا بافضل المنازل. یہ بے افضل میں با جو زائدہ ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مراتب میں، منازل میں سب سے افضل ہے. یعنی 4 بندے ہیں نا جن کے لیے دنیا ہے، تو ان میں 4 میں پہلا شخص ہوا. کہتے ہیں یہ منازل میں اور مراتب میں باقی 3 سے افضل ہے. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا. اور ایک بندہ، دوسرے کا بیان ہوا، اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا اور مال عطا نہیں فرمایا، یعنی اسے مالدار نہیں بنایا. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ. تو وہ سچی نیت رکھنے والا ہے. یقول، وہ کہتا ہے، لو انا لی مالا لعملت بعمل فلان. لو انا لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ضرور فلاں کی طرح عمل کرتا. وہ اللہ کا نیک بندہ جس طرح سے مال کے حقوق ادا کر رہا ہے، فقراء مساکین کا تعاون کر رہا ہے، ان کی امداد کر رہا ہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے فقراء مساکین کی امداد کرتا.
تو سچی نیت کر لیا اس نے. فاجرہما سواء، ان دونوں کا اجر یکساں ہے. یعنی ایک مال خرچ کر کے اجر و ثواب پا رہا ہے اور ایک کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کی نیت کر کے اجر و ثواب پا رہا ہے. دونوں کیا ہے؟ برابر ہیں. 2 بندے ہو گئے. تیسرا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے علم نہیں عطا فرمایا. خوب مالدار ہو گیا، علم نہیں ہے اس کے پاس. فہوا یتخبط فی مالہ بغیر علم، تو وہ اپنے مال میں علم کے بغیر بھٹکتا ہے. یعنی کہاں خرچ کرے وہ نہیں جانتا ہے، بس جہاں اس کی طبیعت چاہتی ہے، جہاں خواہش ہوتی ہے وہیں خرچ کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سے لوگوں کے پاس مال ہے، وہ ناچنے گانے میں خرچ کرتے ہیں، شادی وغیرہ کے موقع پہ فضول کام میں خرچ کرتے ہیں. تو مال خرچ بھی کرتے ہیں اور گناہ مول بھی لیتے ہیں. تو وہ اپنے مال کے سلسلے میں بھٹکتا رہتا ہے بغیر علم کے. لا یتقی فیہ ربہ، وہ اپنے مال کے سلسلے میں اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اسے، ڈرتا نہیں ہے. ولا یصل فیہ رحمہ، اور مال کے سلسلے میں وہ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو دیتا نہیں ہے، ان کی دلجوئی نہیں کرتا. ولا یعمل فیہ بحق، اور مال میں وہ حق کے ساتھ عمل نہیں کرتا، یعنی اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا. فہذا باخبث المنازل، یہاں بھی باضابطہ ہوگا. تو یہ شخص جو ہے منازل میں، مراتب میں سب سے برا ہے، سب سے خبیث ہے. سمجھ رہے نا؟ کتنے بندے ہو گئے؟ 3. اور چوتھا بندہ وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے نہ مال دیا اور نہ علم دیا. وہ مالدار بھی نہیں ہے اور علم والا بھی نہیں ہے. فہو یقول، تو وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس میں فلاں کی طرح عمل کرتا. کس فلاں کی طرح؟ جو بعد والا ہے، 3 نمبر پہ. اس کا علم نہیں ہے، جو مال حرام کام میں صرف کر رہا ہے، گناہ کے کام میں صرف کر رہا ہے، تو اس کے پاس علم بھی نہیں، مال بھی نہیں. تو کہتا اگر مال ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح سے خوب لٹاتا. فہوا نیت ہو، تو یہ اس کی نیت ہے. وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اور ان دونوں کا وبال برابر ہے. جیسے پہلے دونوں کا اجر برابر ہے، ایسے ان دونوں کا وبال برابر ہے. یعنی جس طرح سے ناجائز اور حرام کاموں میں مال صرف کرنے والے کو عذاب ہوگا، وہ گنہگار ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ جو اس کی نیت رکھتا ہے اس طرح کرنے کی، اسے بھی عذاب ہوگا اور یہ بھی گنہگار ہوتا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس نے تو کوئی برا کام تو کیا نہیں، ناجائز جگہ مال تو ختم ہی نہیں، خرچ ہی نہیں کیا، کیونکہ مال ہی اس کے پاس نہیں تھا، تو پھر اسے گناہ کیوں ملے گا؟ کیوں؟ جہاں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ دل میں جو خطرات ہوتے ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں بہت تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا. اسی میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو خطرات ہیں، وسوسے جو آتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہے. لیکن جب وسوسے آئیں پھر وہ دل میں بیٹھ جائیں، پھر بندہ اس پر عمل کرنے کا عزم کر لے، عزم بالجزم کہتے ہیں جسے، عزم کر لے، اب کسی وجہ سے کر نہیں پایا تو وہ گنہگار ہوتا ہے. اس پر کیا گرفت ہے؟ مثال کے طور پر کسی کے دل میں کسی لڑکی کے تعلق سے غلط خیال آیا، ایک وسوسہ ہوا، پھر وہ اسی کو سوچنے لگا کہ بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے، موقع مل جائے تو پھر اس سے کیا فائدہ اٹھائیں. تو اب اس کو سوچتا رہا، دل میں بٹھا لیا. تو پہلے وسوسہ آیا تو مواخذہ نہیں ہے اس پر، اس نے دل جمایا، اس پر غور کیا، سوچا، دل میں بٹھا لیا اس کو. پھر اس کے بعد گھر سے باہر نکلا، دیکھا کہ تم سنسان راستہ ہے اور کنارے لگتا وہی لڑکی کھڑی ہوئی ہے. کہا تو بہت اچھا موقع ہے.
اب اس نے اس کے ساتھ زنا کا یا غلط کاری کا عزم کر لیا اور چل پڑا اس طرف. اب جا وہاں پہنچا, دیکھا وہ تو مطلب کوئی وہ لکڑی نصب کر کے کپڑا پہنا دیتے ہیں نا کھیت وغیرہ جیسے. آپ کھیت میں دیکھے ہوں گے نا کہ ڈنڈا گاڑ دیتے ہیں ایسے ہی اور کوئی کپڑا پہنا دیتے ہیں تاکہ پرندے سمجھے کوئی کھڑا ہے یا جہاں سمجھے کوئی ہے. تو آپ وہاں گئے, معلوم ہو تو ایسی کوئی چیز ہے اسی طرح کی, وہ لڑکی تو ہے ہی نہیں. اب آپ تو زنا نہیں کر سکے, بدکاری مبتلا نہیں ہوئے, کیا گناہ نہیں ملے گا؟ یہی ہے عزم بالجزم, یہی ہے نیت. تو اس کے پاس مال نہیں تھا لیکن اس نے کیا ارادہ کر لیا, نیت بنا لی اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح سے ناجائز و حرام کام میں خرچ کرتا. سنے نا, تو خرچ نہ کرنا کیوں ہوا کہ ملا ہی نہیں موقع خرچ کرنے کا, ورنہ اگر موقع مل جاتا تو ضرور کرتا ویسے ہی وہ. اس لیے گنہگار ہوگا, اس پر مواخذہ ہے. تو یہ 4 لوگوں کی دنیا ہے. اب آدمی جس طرح سے چاہے زندگی گزارے, دیکھ لیجیے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مال دے تو اس کے ساتھ علم بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق وہ خرچ کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے. رواہ الترمذی, اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وقال ھذا حدیث صحیح, اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعملہ. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے, استعملہ, تو اسے کام میں لگا دیتا ہے یا اس سے کام لیتا ہے. استعمال کا عمل چاہنا نا, تو استعملہ اسے کام میں لگا دیتا ہے یا اس سے عمل کام لے لیتا ہے. فقیلا وکیف یستعمل, پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت, حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت سے پہلے عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے. عمل خیر کی توفیق مل جاتی ہے, بندہ نیک کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا. آپ بہت دیکھتے ہوں گے کہ آدمی بہت گنہگار ہوتا ہے, بدکار ہوتا ہے, سیہکار ہوتا ہے, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, نمازوں کا عادی ہو جاتا ہے اور نیک کام کرنے لگتا ہے. بہت لوگ ملیں گے بدلے ہوئے آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا, اس لیے وہ اس سے کام لے رہا ہے اور وہ نیک کام کر رہا, توفیق دی اللہ نے. اور بہت اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, پہلے نیک رہتے ہیں بعد میں بگڑ جاتے ہیں بڑھاپے میں. رواہ الترمذی, اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعن شداد ابن اوس قال, اور حضرت شداد ابن اوس سے مروی ہے, فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکیس من دانا نفسہ, عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے, جو اپنا محاسبہ کرے وہ عقل مند ہے. وہ عملہ لما بعد الموت, اور اس کے لیے کام کرے جو موت کے بعد پیش آنا ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہوا, اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے لگا دیتا ہے. وتمنى علی اللہ, اور اس کے بعد اللہ پر تمنا کرتا ہے جنت ملنے کی. دنیا میں کام کرتا ہے اپنی خواہش سے اور تمنا کرتا ہے جنت پانے کی. رواہ الترمذی و ابن ماجہ, اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ عقل مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے, غور کرتا رہتا ہے اور ایسا عمل کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آئے اسے. اور جو اپنی خواہش کے مطابق کام کرتا ہے تو پھر وہ عاجز ہے, وہ عقل مند